کائنات میں کچھ عادات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انہیں لکھنا بہت ہی مشکل لگتا ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی یہ بتائے کہ سائنسدانوں کے پاس ایک طرح کی خفیہ زبان ہے جو ان تمام صفروں کو قابو میں کر لیتی ہے؟ آئیے اس کمال کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ میٹروں میں ہماری زمین کا پورا گھیرا ہے۔ ذرا ان صفروں کو تو دیکھیں، انہیں لکھنا اور پھر ان سے حساب کتاب کرنا کافی سردردی والا کام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسے لکھنے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ خوش قسمتی سے ایک ایسا طریقہ موجود ہے جو سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کے لیے بہت بڑے اور بہت چھوٹے دونوں طرح کے اعداد کو سنبھالنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں اس زبردست ٹول سے جو ان سارے صفروں کو قابو میں کر لیتا ہے۔ اسے سائنسی ترکیب یعنی سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں۔ تو سائنسی ترکیب کا کمال بس اتنا سا ہے کہ یہ کسی بھی بڑے یا چھوٹے عدد کو دو آسان حصوں میں توڑ دیتی ہے۔ پہلا حصہ ایک چھوٹا مینیجبل عدد ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل عدد میں کتنے صفر تھے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، تو یہ کام کرتا کیسے ہے؟ سارا کھیل جناب اعشاریہ یعنی ڈیسیمل پوائنٹ کو آگے پیچھے کرنے کا ہے۔ آئیے اسے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک عدد ہے 48,900۔ اب مقصد یہ ہے کہ اسے سائنسی ترکیب میں بدلنا ہے۔ پہلا قدم تو بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں، ہر پورے عدد کے آخر میں ایک اعشاریہ چھپا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالکل یہاں 48,900 کے آخر میں اب آتا ہے مزے کا کام۔ ہم اس اشاریہ کو بائیں طرف لے کر جائیں گے۔ 1، 2، 3 اور یہ 4 قدم چلنے کے بعد ہمارے پاس بچا 4.89 جو کہ 1 اور 10 کے بیچ میں ہے۔ تو ہم نے اشاریہ کو کتنی بار ہلایا؟ 4 بار۔ بس یہی نمبر یعنی 4 ہمارے کام کا ہے۔ یہی بنے گا 10 کی طاقت۔ تو ہو گیا کام، ہم نے اشاریہ کو 4 جگہ بائیں طرف حرکت دی تو 10 کی طاقت ہو گئی -4۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بائیں طرف مطلب مثبت۔ تو 48,900 اب بن گیا 4.89 ضرب 10 کی طاقت 4۔ دیکھا کتنا آسان ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گئی بڑے نمبروں کی بات، لیکن اگر کوئی عدد بہت ہی چھوٹا ہو، مطلب 1 سے بھی کم، چلیں 0.0042 کو دیکھتے ہیں۔ طریقہ تقریباً وہی ہے، بس ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے۔ یہاں تو اشاریہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس بار ہمیں اسے دائیں طرف لے جانا ہے تاکہ ہمیں 1 اور 10 کے بیچ کا کوئی عدد ملے۔ تو چلیں 1، 2، 3 قدم کے بعد ہمیں ملا 4.2۔ اور یہی ہے وہ ٹوسٹ، جب اشاریہ دائیں طرف جاتا ہے تو طاقت منفی ہو جاتی ہے۔ تو 3 قدم دائیں کا مطلب ہوا 10 کی طاقت -3۔ تو ہمارا جواب بنا 4.2 ضرب 10 کی طاقت -3۔ تو آسان لفظوں میں خلاصہ یہ ہے، اگر عدد بڑا ہے تو اعشاریہ بائیں طرف جائے گا اور طاقت مثبت ہوگی، اور اگر عدد چھوٹا ہے تو اعشاریہ دائیں طرف جائے گا اور طاقت منفی ہوگی۔ بس یہ 2 باتیں یاد رکھیں اور یہ کام پکا۔ اچھا، اب جب ہم نے اصول سیکھ لیے ہیں تو کیوں نہ انہیں اصلی دنیا کی مثالوں پر لگا کر دیکھیں، جیسے کہ روشنی کی رفتار یا سیاروں کا سائز۔ یہ ہے روشنی کی رفتار۔ سائنسی ترکیب میں تو یہ بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے نا؟ لیکن اگر اسے عام شکل میں لکھنا ہو تو دیکھیں، قوت نما ہے -8۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اعشاریہ کو 8 جگہ دائیں طرف لے جانا ہے۔ اور یہ رہا نتیجہ، 300 ملین میٹر فی سیکنڈ۔ اب خود ہی سوچیں کہ 3 ضرب 10 کی طاقت 8 لکھنا کتنا آسان اور سمجھداری کا کام ہے۔ اور سائنسی ترکیب کا اصلی جادو تو تب سامنے آتا ہے جب ہم بہت بڑی چیزوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سیاروں کا۔ یہاں دیکھیں، ہمارے پاس زمین اور مریخ کے قطرے ہیں۔ سائنسی ترکیب کو دیکھتے ہی 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ زمین مریخ سے بڑی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ زمین کا قوت نما 4 ہے جبکہ مریخ کا 3۔ تو بس طاقت کو دیکھ کر ہی فوراً موازنہ ہو جاتا ہے نا کمال کی چیز؟ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سائنسی ترکیب صرف نمبر لکھنے کا ایک سٹائل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں کائنات کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو چلتے چلتے بنیادی اصول ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسا عدد چنیں جو 1 اور 10 کے بیچ ہو،
پھر اسے 10 کی طاقت سے ضرب دیں۔ بڑے نمبروں کے لیے طاقت ہمیشہ مثبت ہوگی اور چھوٹے نمبروں کے لیے منفی۔ بس یہی 4 اصول اس پوری کہانی کی بنیاد ہیں۔ ایک ایٹم کی سائز سے لے کر کہکشاؤں کے بیچ فاصلے تک سائنسی ترقی ہمیں ہر چیز کو سمجھنے اور بیان کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس زبردست ٹول سے اور کن چیزوں کو ناپا جا سکتا ہے؟